السلام علیکم۔ آج ہم ایک گاؤں کی بہو زینب ان کی کہانی کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور یہ کہانی ایک ایسے ماحول میں ہے، یعنی مشترکہ خاندانی نظام، جہاں کئی لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ بالکل، اور وہاں اکثر فرد پر خاندان کی توقعات کا آپ کہہ لیں کافی دباؤ ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو ہمارے پاس جو مواد ہے وہ زینب کے صبر، اس کی جدوجہد اور خاص طور پر تعلیم کے ذریعے جو وہ تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہیں اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ اور دیکھیں، ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک شخص کا مثبت رویہ اور مستقل مزاجی، خاص کر مشکل حالات میں، نہ صرف ان کی اپنی زندگی بلکہ پورے خاندان کی فضا کو بدل سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس مواد سے کیا اہم باتیں نکلتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، کہانی شروع ہوتی ہے گاؤں کی ایک صبح سے۔ زینب جو تھوڑی پڑھی لکھی ہیں، نیک دل ہیں، ان کی شادی ایک بڑے خاندان میں ہوئی ہے، کوئی 8-10 لوگ ہوں گے۔ جی، اور ان کی صبح 4 بجے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ گھر کے کام کاج یہ خود ایک بڑا چیلنج ہے۔ مواد میں کچھ مثالیں ہیں، جیسے وہ کہتی ہیں روٹی سیدھی کیوں نہیں بنی، یا پھر تم لڑکیاں بس فون چلانا جانتی ہو۔ اوہ، مطلب ہر بات میں نقص نکالنا۔ یہ صرف باتیں نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماحول کیسا تھا جہاں نئی بہو کو مسلسل جانچا جاتا ہے۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ ان سب کے باوجود زینب کا رد عمل کیا تھا؟ وہ غصے یا شکایت کے بجائے صبر اور مسکراہٹ سے کام لیتی تھی۔ جی، ان کا ایک اصول تھا، جیسے مواد میں ذکر ہے، کہ غصے کا جواب محبت سے دینا چاہیے۔ وہ بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی تھی۔ کیا یہ حکمت عملی تھی یا کہہ لیں کہ مجبوری؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن اگر گھر کا ماحول دیکھیں تو تعلیم کی کوئی خاص قدر نہیں۔ زیادہ تر بڑے ان پڑھ ہیں۔ تو زینب نہ صرف گھر کا سارا بوجھ اٹھا رہی ہیں، بلکہ بچوں کی پڑھائی کی فکر بھی انہی کو ہے۔ اور شوہر کا کیا کردار تھا اس میں؟ خالد؟ شوہر خالد بھی زیادہ تر اپنی والدہ کا ہی ساتھ دیتے نظر آتے ہیں۔ وہ زینب کی محنت کو سراہتے نہیں تھے۔ یہ خاندان کے اندر پاور ڈائنامکس کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، کہانی میں ایک اہم موڑ تب آتا ہے جب گاؤں کی ٹیچر بچوں کے ٹیسٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، یہاں زینب ایک فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم میں پیچھے نہیں رہنے دیں گی۔ یہ اہم بات ہے کہ وہ اس چیلنج کو قبول کرتی ہیں۔ اور یہ فیصلہ پھر عملی کیسے ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ وہ رات کو جب سب سو جاتے تھے تب بچوں کو پڑھاتی تھیں۔ اچھا، رات کو؟ یہ تو مشکل رہا ہوگا۔ ہاں بالکل، اور ساس اس پر بھی تانے دیتی تھیں کہ بچوں کو پڑھانا تمہارا کام نہیں، مگر زینب نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ استقامت بہت اہم ہے، یعنی مخالفت کے باوجود وہ ڈٹی رہیں۔ جی، اور پھر نتیجہ آیا۔ بچے اسکول میں اچھے نمبر لائے اور ٹیچر نے سب کے سامنے زینب کی تعریف کی۔ اوہ، یہ تو بڑا لمحہ ہوگا۔ ہاں، یہ پہلا موقع تھا جب خاندان نے، خاص طور پر ساس نے، زینب کی قدر کو تسلیم کیا۔ جیسے باہر سے جب تعریف ہوئی تو گھر میں بھی اہمیت ملی۔ جی ہاں، یہ واقعہ ایک طرح سے نقطہ آغاز بنا۔ رشیدہ بیگم کے رویے میں پہلی بار نرمی آئی۔ اچھا، مواد بتاتا ہے کہ انہوں نے زینب کے کھانے کی تعریف کی اور شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ بظاہر چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اس ماحول میں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اور یہ تبدیلی صرف ساس تک ہی نہیں رہی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آہستہ آہستہ زینب کے مسلسل اچھے رویے اور صبر کی وجہ سے پورے گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ کیسے؟ کیا بدلا؟ لوگ بچوں کی تعلیم میں دلچسپی لینے لگے، انہیں اسکول بھیجنے میں مدد کرنے لگے، اور یہاں تک کہ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانے لگے۔ واہ! وہ خاندان جو پہلے تناؤ کا شکار تھا، اب ایک بہتر یونٹ بن رہا تھا۔ یہ تبدیلی اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ کبھی کبھی براہ راست محاذرائی کے بجائے اپنی قابلیت اور مثبت اقدار کو ثابت کرنا زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایسے خاندانی نظام میں۔ جی، جہاں اختیارات کا ڈھانچہ بڑا سخت ہو۔ زینب نے تعلیم جیسی قدر کو استعمال کر کے اپنی جڑہ بنائی۔ کہانی کا اختتام تو بہت متاثر کن ہے، جب رشیدہ بیگم زینب سے کہتی ہیں، بیٹا تم میری بیٹی سے کم نہیں، شاید تم نہ ہوتی تو یہ گھر کبھی نہ بدلتا۔ بالکل، یہ زینب کی خاموش جد و جہد کی ایک طرح سے فتح ہے۔ جی، اور یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے، جیسا کہ ماخذ میں بھی کہا گیا ہے، علم صرف کتاب سے نہیں، اچھے اخلاق سے بھی گھروں کو روشن کرتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ یعنی کردار کی مضبوطی اور مثبت رویہ، یہ بھی علم کی ہی ایک شکل ہے جو تبدیلی لا سکتی ہے۔
یہ صرف صبر کی کہانی نہیں بلکہ حکمت عملی اور کردار کی طاقت کی بھی ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج جب خاندانی نظام بدل رہے ہیں، رشتے ایک نئی شکلیں لے رہے ہیں، تو زینب کی کہانی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ شاید یہی کہ مثبت تبدیلی لانے کے لیے ہمیشہ اونچی آواز کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموش استقامت زیادہ گہرا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ کیا خیال